چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی آیتوں کو پڑھتے، شوق کہہ لیں، اس کو بےتابی کہہ لیں، اس کو یاد کرنے کا جذبہ کہہ لیں کہ مجھے جلدی سے میرے اللہ کا کلام یاد ہو جائے۔ ادھر جبریل پڑھے اور ادھر میرے سینے میں بیٹھ جائے، میرے سینے میں، سبحان اللہ، میرے سینے کے اندر جمع ہو جائے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان بھی اور ہونٹ بھی جلدی جلدی چلاتے، حرکت دیتے اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو، تو اس پر اللہ کریم نے آیت اتار دی، فرمایا میرا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، یعنی میرا محبوب اتنی سی بھی تکلیف مجھے گوارا نہیں ہے، اتنی سی بھی تکلیف مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیں، آپ حرکت نہ دیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کیوں؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا محبوب ذمہ ہمارا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کریں، پھر آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی۔ اچھا پڑھ کون رہے ہوتے تھے بھلا؟ حضرت جبریل امین، لیکن یہاں اللہ کریم نے جبریل امین کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ جب ہم پڑھ چکے، اللہ تو نہیں پڑھتا، پڑھتا کون تھا؟ جبریل امین، مگر رب کریم نے جبریل کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ یہ ایک موقع ہے، وگرنہ کئی مواقع ایسے ہیں، متعدد آیات ایسی ہیں جن کے اندر فعل رسول پاک کا ہے اور اللہ نے رسول پاک کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا۔ فعل بولو کس کا؟ حضور کا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب تیرا فعل نہیں ہے، میرا فعل۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی، اللہ خود فرماتا ہے جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہوتی جا سکتی۔ ثم ان علینا بیانہ، محبوب صرف آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ بچی سبحان اللہ کو بار بندہ سن نہ لے کے بندہ سن اچھی کو حضرت سبحان جنہ کچھ میں نے آواز بڑی اونچی اٹھی، میں شان مصطفیٰ کریم بیان کر رہا ہوں۔ امی کا کلیجہ تو ٹھر جاتا ہے اپنے محبوب کی شان کو سن کر۔ اب اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ جمع کرنا ہماری ذمہ داری، نازل کرنا ہماری ذمہ داری، جمع کرنا ہماری ذمہ داری، آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری، آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری، آپ کو سمجھانا ہماری ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کا جامع اول خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کو جمع کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اللہ کے بعد اس قرآن مجید کو جمع کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، جبریل بھی آیت لے کر آتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیتیں خود یاد کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو یاد کراتے۔ بعض صحابہ اکرام جن کے حافظے بڑے مضبوط تھے، جو ایک بار سنتے آیت یاد ہو جاتی، وہ تو حفظ کر لیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حکم فرماتے کہ ان آیتوں کو لکھ بھی لو۔ بعض صحابہ یاد کرتے، بعض صحابہ لکھ لیتے۔ لکھنے والوں کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ بعض روایات کے مطابق 40 کاتبین وحی ہوئے، بعض روایات کے مطابق 42 کاتبین وحی۔
جن میں خلفائے راشدین ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں. سب سے پہلے مکہ کے کاتب ہوئے حضرت شرحبیل بن حسنہ کندی. قریش کے اندر سب سے پہلے ہوئے عبداللہ بن ابی سرح. مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے کاتب ہوئے حضرت ابی بن کعب. اور بھی مختلف صحابہ کرام کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے رہے. جب آیت نازل ہوتی تو بعض صحابہ یاد کر لیتے، بعض صحابہ لکھ لیتے. لکھتے کن چیزوں پر تھے بھلا؟ 4 چیزوں کے نام بتانے لگا ہوں. کھجور کی چھال پر، چمڑے پر، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی پر اور پتھروں پر قرآن مجید کی آیتوں کو تحریر کرتے تھے. سبحان اللہ. 2 کام ہو گئے، ایک حفظ اور ایک کتابت. بولے ذرا. ایک کتابت. آیت یاد بھی ہو گئی، آیت لکھ بھی دی گئی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور کرواتے، وہ ذرا غور سے سنیے گا. جب آیت نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت سناتے، صحابہ کرام کو لکھواتے، صحابہ کرام کو یاد کرواتے. ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے یہ آیتیں فلاں سورت کی ہیں. سبحان اللہ. بولے ذرا. فلاں سورت کی ہیں اور فلاں سورت کے اندر یہ آیت فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد آئے گی. سبحان اللہ. تیسری بات، 2 باتیں میں نے بتا دی. تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے یہ سورت اس سورت سے پہلے آئے گی یا یہ سورت اس سورت کے بعد آئے گی. سبحان اللہ. آیتوں کی ترتیب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگوائی، سورتوں کی ترتیب بھی میرے آقا نے خود لگوائی. سبحان اللہ. آیتوں کی ترتیب اور ایک آیت کی ترتیب، اسے ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی. اب یہ ترتیب توقیفی صحابہ کرام کے سینوں میں تھی. جب بھی رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح ادا کی جاتی ہے تو صحابہ کرام اس کو پڑھتے، ان آیتوں کو اسی ترتیب سے پڑھتے جو ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور مبارکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اس کا اصل نام ہے مسیلمہ بن حبیب. اس کو مسیلمہ کذاب کہا گیا. کذاب کا معنی ہے جھوٹ بولنے، بہت بڑا جھوٹا. یمامہ کے مقام پر یہ رہتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ اقدس کے اندر ہی اس نے نبوت کا دعویٰ، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط بھی لکھا تھا، جس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہو، اوپر اس نے لکھا معاذ اللہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نبوت کے کام میں مجھے بھی شریک کیا گیا ہے. آدھی زمین پر آپ نبی ہیں، آدھی زمین کا میں نبی ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب لکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بات تجھے بتائی گئی ہے وہ بات مجھے نہیں بتائی گئی. یعنی اسی سے ہی اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ نبی عمر بن خطاب ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضور کے جانشین کون بنے؟ بولیے. سید اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے مسلمہ کے خلاف لشکر چلا دیا. مارکہ یمامہ اس کو کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے اسے جنگ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں کہتا ہوں مارکہ یمامہ. مارکہ یمامہ جب ہوا، مسیلمہ کو قتل کیا گیا. واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا وقت بچانے کے لیے. 40,000 جھوٹے لوگ، اس کے جھوٹے پیروکار مسیلمہ کے، وہ جنگ میں شریک تھے. اس کو کل ماننے والوں کی تعداد 1 لاکھ بتائی گئی ہے.
جو مارکا میں شریک ہوئے، مارکا میں شامل ہوئے، جو بدبخت جہنمی، ان کی تعداد 40,000 بتائی جاتی ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فوج بھیجی مجاہدین کی، ان کی تعداد 24,000 کے لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ مختلف روایات ہیں، میں آپ کے سامنے جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ 24,000 کی ہے، بعضوں نے 13,000 کی بیان کی۔ اس مارکہ یمامہ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جو قیادت کر رہے ہیں وہ ہیں جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا کوئی سخت مارکہ نہیں ہوا جتنا سخت مارکہ یمامہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے 40,000 مرتد لوگ تھے، اور فتنہ ارتداد دور خلافت صدیقی کے اندر بڑا زور پکڑ چکا تھا، مرتدین کی کثرت تھی، کئی لوگ ایسے تھے جو اسلام سے بغاوت کا اعلان کر چکے تھے۔ اب جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر، جب مارکہ ہوتا ہے تو اس مارکہ کے اندر 40,000 میں سے 20,000 لوگوں کو جہنم واصل کرتی ہے، اور صحابہ اکرام کے 24,000 کے لشکر میں سے 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اب یہاں ایک یہ بھی اندازہ لگائیں کہ 24,000 صحابہ اکرام سمیت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کل صحابہ اکرام کا اجماعی عقیدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا اس کے دعوے کو سچا مانے گا وہ واجب القتل ہوگا، مرتد ہوگا، دین سے خارج ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ اس امت کو دے دیا، امت محمدیہ کے سامنے یہ عقیدہ رکھ دیا ہے کہ کسی جھوٹے نبی سے اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی مت مانگو، وہ واجب القتل ہے۔ 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 24,000 صحابہ اکرام میں سے 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان 1200 صحابہ اکرام میں سے 700 صحابہ اکرام وہ ہیں جو قرآن مجید کے علوم کے ماہر تھے، 700 علوم قرآن کے ماہر تھے۔ 70 صحابہ اکرام وہ تھے جو حفاظ قرآن تھے، سبحان اللہ۔ 700 علوم قرآن کے ماہر اور 70 صحابہ اکرام قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ قرآن مجید ابھی ہے کس حالت میں تھوڑا ہوگی سن لیجیے، کھجور کے پتوں پہ، کھجور کی چھال پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء ہیں۔ مثلا ایک صحابی کے گھر میں قرآن مجید کی ایک سورت کا کچھ حصہ ہے، سورہ آل عمران کا کچھ حصہ ہے، دوسرے صحابی کے گھر میں سورہ البقرہ کا کچھ حصہ ہے، تیسرے صحابی کے گھر میں سورہ النساء کا کچھ حصہ ہے، ایک اور صحابی کے گھر میں سورہ النبا کا کچھ حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی قرآن مجید ایک جگہ پر جمع نہیں ہے، کتابی شکل میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہے، اس کے اجزاء ہیں، اس کے ٹکڑے ہیں، اس کے حصے ہیں، متفرق جگہوں پر قرآن مجید پڑا ہوا ہے۔ ترتیب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی وہ ہر صحابی کو یاد ہے اس کے سینے میں۔ سبحان اللہ۔ کون سی سورت کس سورت سے پہلے آتی ہے، کون سی سورت کس سورت کے بعد آتی ہے، کون سی آیت کس آیت سے پہلے آتی ہے، کون سی آیت کس آیت کے بعد، ایک ایک آیت صحابہ اکرام کو یاد بھی ہے، ترتیب بھی یاد ہے، لیکن یاد ہے، بولیے یاد ہے، یاد ہے۔ آپ کو بھی کچھ یاد ہو رہا ہے؟ یہ دو کانوں کے درمیان جو ہے نا، کچھ میری باتوں کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، حیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ۔ وہ رٹی رٹائی تقریریں مجھے نہیں آتی، معذرت کے ساتھ میں تو کوشش کرتا ہوں کچھ سبق یاد ہو جائے، میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے، میری بھی آخرت سمجھ جائے اور ہم سب کی آخرت سمجھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا نقصان تھا، یہ بہت بڑا نقصان تھا، معمولی سا نقصان نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کل مدنی دور کے اندر جو جہاد ہوئے، مختلف مارکے ہوئے، مارکہ بدر سے لے کر مارکہ تبوک تک جتنے مارکے ہوئے، جتنے غزوات ہوئے، ایک روایت کے مطابق
تمام شہداء صحابہ کرام کی تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام شہید ہوئے مختلف غزوات کے اندر، ان کی تعداد بیان کر رہا ہوں۔ ان کی تعداد 260 بتائی جاتی ہے، یعنی 2 ہجری کے اندر پہلا غزوہ ہوا نا جی، سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر، اور آخری غزوہ ہوا غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے اندر۔ 2 سے لے کر 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک کتنے سال بن گئے؟ یعنی 7 سالہ غزوات کی تاریخ کے اندر کل شہداء صحابہ کرام کی تعداد 260، اور ایک معرکہ یمامہ کے اندر شہداء صحابہ کرام کی تعداد 1200۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا بھائی، گھمسان کا رن پڑا اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس نقصان سے ایک آئیڈیا ملا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر باتیں کرتا ہے، اللہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ باتیں عمر کی مگر بن گئی رب کی آیتیں، عمر کی باتیں بن گئی قرآن کی آیتیں، بات عمر نے کی بن کے قرآن کی آیت آ گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے بصیرت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی، اس عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو بکر میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے۔ کیا؟ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام جو حفاظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو آنے والے لوگوں تک قرآن نہ پہنچ سکے، یا پہنچ تو جائے مگر اس ترتیب سے نہ پہنچے جو ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یاد کرا رکھی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو جمع کر لینا چاہیے۔ اب جب یہ بات ہوئی، جناب حضرت عمر نے یہ بات کہی، اب جواب سنو تاجدار صداقت جن کی میں صرف سجا کے بیٹھے ہوں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر جو کام میرے رسول اللہ نے نہیں کیا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس کام کو ہاتھ بھی لگا؟ نہیں سمجھ آئی شاید؟ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، یہ ہے اتباع سنت، اسے کہتے ہیں پیروی، اسے کہتے ہیں غلامی۔ غلامی کا حق ادا کیا کہ ابو بکر کام کرے گا تو وہ جو میرے نبی نے کیا، سبحان اللہ، جو میرے نبی نے کیا، نبی نے کیا ہے۔ نبی نے جو کام نہیں کیا ابو بکر بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ ویسے اس جواب کے بعد کسی سوال کی ضرورت تو نہیں تھی جی، نہیں، بڑا مضبوط عقیدہ ہے، پاورفل عقیدہ ہے بھائی ابو بکر وہ کام کیسے کرے؟ حضرت عمر، وہ بھی حضرت عمر تھی، کوئی اور ہوتا تو چپ کر کے گھر چلا جاتا کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی۔ جواب ہی اتنا کڑاکے دار آ گیا، جواب ہی اتنا زوردار آ گیا، یہاں بولا جائے تو بولا کیا جائے، عشق کی حدیں عبور ہو چکی ہیں، یہاں کلام ہی کوئی نہیں بنتا۔ مگر با عمر آپ کی عظمتوں کو بھی سلام۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت عمر مقام میں درجے میں چھوٹے ہیں، کیا ہیں؟ جناب حضرت ابو بکر بڑے ہیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں، خلیفہ دوم جو ہوئے تو مرتبے میں درجے میں چھوٹے ہیں، مگر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ کو سلام، آپ کی سوچ کو سلام، آپ کے عشق کو سلام، آپ کی محبت کو سلام ہو، آپ کے عقیدے کو سلام ہو، آپ کی حضور کے ساتھ وفا کو سلام ہو، مگر مجھے تھوڑا سا یہ تو بتائیں، مان لیا کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، پر مجھے یہ بتائیں کیا اس سے منع کیا ہے؟ کیا
اس سے اہل علم سے عرض کروں گا کہ مجھے میرے جذبے کو تھوڑی نعرہ تکبیر کیا نہیں تو اس سے منع بھی تو نہیں کرنا. یہ سبق پکا لیں. اگر کیا نہیں تو اس سے منع بھی نہیں کیا. منع بھی تو نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب عمر نے مجھے یہ کہا تو رب نے میرا سینہ کھول دیا. میری رائے بھی عمر کی رائے کے موافق ہو گئی. میں نے کہا عمر تم صحیح کہتے ہو, یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کام سے بولو منع نہیں کیا. منع نہیں. ایتھے ان ڈھیر سارے مسئلے حل ہوتے پہ جی, تھوڑے سارے نہیں ڈھیر سارے. ایک تے اے مسئلہ حل ہو گیا جی کہ اگر چھوٹا بات صحیح کر رہا ہو تو بڑے کو بات مان لینی چاہیے. اگر چھوٹا بات صحیح کر رہا ہو. ساڈے کول ایتھے بڑی عجیب جی کھچڑی پکی ہے. وہ جی میرے پیر صاحب نے یہ گل فرما دی, چونکہ میرے پیر صاحب نے فرما دی ہے لہذا یہ حق ہے. چونکہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے, میں نے کہہ دی ہے تو لہذا یہ بات صحیح ہے, میں نے جو کہہ دی. اچھا اگر کوئی بڑا ہو اور اس نے کوئی بات کہہ دی ہو تو بڑا بھی ڈٹ جاتا ہے, بھلا غلط ہی کیوں نہ ہو, بھائی میں بڑا جو ہوں, میں نے جو کہہ دی ہے, اب میں اس سے ہٹوں تو میری شان میں فرق پڑ جائے گا. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے بتا دیا ساتھ حق کا دو, شان تمہاری نہیں گھٹے گی, شان اور بڑھ جائے گی. بولو شان اور بڑھ جائے گی. یہ کام دونوں نے مل کے جناب حضرت ابو بکر نے جناب حضرت عمر نے یہ کام ذمہ لگایا حضرت زید بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی صحابی رسول پاک, انہوں نے بھی وہی کی. اب میں دہرائے بغیر بیان کر رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. جہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے, چلتے چلتے اس کو بھی نمٹا دیں. آج کل یہ بھی لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوتا ہے, یہ بتائیں کہ یہ لکھیا ہے کتنے. کیا اللہ کے رسول نے یہ کام کیا؟ کیا صحابہ اکرام نے یہ کام کیا؟ اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو یہ کام حرام ہے, یہ کام بدعت ہے. اے جڑے کیڑے مکوڑے نا, فصلی کیڑے مکوڑے, اے نکل دے کہ ربیع الاول دے مہینے چ اگے پیچھے غائب ہوندے. بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں, فصلی بٹیرے. اور یوٹیوبر بھی کہہ لیں ان کو, فیس بکیا بھی کہہ لیں ان کو, ساری کی ساری پلٹون نکل آتی ہے, شیطانی پلٹون, اور آ کر پوچھتی ہے صحابہ اکرام نے میلاد منایا؟ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں. صحابہ نے خود بتا دیا ہے, جناب حضرت عمر نے بتا دیا ہے, اگر رسول اللہ نے کوئی کام کیا بھی نہ ہو, منع بھی نہ کیا ہو تو وہ کام جائز ہے, وہ کام حلال ہے, وہ کام درست ہے. ہم سے یہ مت پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے, ہمیں دکھاؤ منع کہاں لکھا ہوا ہے. بھائی سمجھ نہیں آئی. آج کے بعد آپ کو کوئی کہے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, اس کو کہو منع کہاں لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر منع کہاں لکھا ہوگا, یہ بات ذہن نشین کر لے کہ منع کہاں لکھا ہوگا. اگر منع نہ ہو تو وہ کام بولیے کیا ہوتا ہے, جائز. یہی بات حضرت عمر نے کہی, اسی بات پر حضرت ابو بکر مان گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت ابو بکر حضرت عمر ان دونوں نے یہ کام کس کو سونپا؟ بولیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. دو صحابہ اکرام آتے, آ کر آیت, ایک صحابی آ کر آیت پیش کرتے, دو صحابہ اکرام آ کر اس کے اوپر گواہی دیتے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو مصحف میں جمع کر دیتے.
بولے کس کے اندر جمع کر لیں؟ مصحف کے اندر. یوں سارا قرآن مجید سارا پتہ نہیں گل کی ہے تسی بولتے کیوں نہیں میری گل چنگی نہیں لگ رہی. سارا قرآن مجید جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کرایا. کس سے؟ بولو حضرت زید بن. اور سارے صحابہ اکرام نے اس کام کے اندر حصہ لیا. ہر صحابی نے اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا. جس کے پاس جو نوشتے تھے، ٹکڑے تھے، اجزاء تھے، چمڑے کے ٹکڑے تھے، ہڈی کے ٹکڑے تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے، کھجور کی چھال تھی، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی لے کے آتا، آیت سناتا. تو صحابہ اکرام گواہی دیتے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. یوں سارا مصحف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جناب ابو بکر صدیق نے جمع کرا دیا. جب تک قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا. کی طرف آتا ہوں. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی لقب ہے جامع القرآن. آپ نے پوری امت کو ایک لہجے پر جمع کیا قرآن مجید کی قرات کرنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک لہجے پر. اور وہ لہجہ تھا قریشی لہجہ. ایک قاری صاحب تشریف فرما ہے، اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ جانتے ہیں. قریشی لہجے کے اندر پوری امت کو جمع کیا کہ ساری امت جس لہجے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس لہجے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے. تفصیل طلب ہے، اس کو میں شارٹ کرتا ہوں. 2 سبق میں نے اس سے بیان کیے. ایک میں نے سبق یہ بیان کیا، بات چھوٹا اگر صحیح کر رہا ہو تو بڑے کو بات. جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بات واپس لے لی، اپنی بات سے رجوع کر لی. بولیے اپنی بات سے کیا رجوع کر لی. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ خلیفہ اول نے آرڈر دیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. عمر تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، جو میں نے کہہ دیا حق کہہ دیا، میری زبان سے غلط بات ادا نہیں ہو سکتی. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر، جو آپ نے کہا آپ نے بھی حق فرمایا. ابو بکر آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے. یہاں صحابہ اکرام ایک بات پر جمع ہو، ایک بات پر متفق ہو، ایک بات کے اوپر صحابہ اکرام کا اتفاق رائے ہو گیا کہ جو بات عمر کر رہے ہیں وہ بات حق ہے. ایک تو یہ میں نے عرض کیا. دوسرا سبق میں نے یہ عرض کیا، دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ کام کیا گیا یا کام نہیں کیا گیا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ منع کیا گیا یا نہیں کیا. اگر منع کیا گیا تو وہ کام حرام ہے، جس سے منع نہیں کیا گیا، کیا بھی نہیں گیا، منع بھی نہیں کیا گیا، وہ کام جائز ہے، وہ کام درست ہے. اب میں تیسرا سبق بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. بات یہاں مانی کس کی گئی؟ حضرت عمر فاروق کی بات مانی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بنتا ہے، جب کوئی بڑا چھوٹے کی بات کو مان لیتا ہے نا تو چھوٹا غرور میں بھی آ جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ چھوٹا اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بڑا تو پھر میں ہوا نا، مان جو میری نہیں، مان جو میری نہیں ہے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت سنبھالنے کے بعد منبر پر بیٹھے، بات بڑی توجہ سے سننے والی، منصب خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں. کہاں بیٹھے حضرت عمر؟ اس جگہ پر بیٹھے جہاں حضرت ابو بکر کے پاؤں ہوتے تھے. پتہ نہیں آپ
لوگ ذوق سے سبحان اللہ بڑی حیرت ہوتی ہے، یقین جانے بڑی حیرت ہوتی ہے بھئی کم سے کم ذوق سے سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں بیٹھتے وہ لوگ؟ جہاں حضرت ابو بکر کے پاؤں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، اس شاقان رسول آگے بڑھے، ادب والے لوگ تھے۔ کیا لوگ تھے؟ آج تو ادب ہی ختم ہو گیا۔ ادب پیاری قوم ہے یہ، ادب سے پیدل قوم ہے یہ۔ یہاں تو کسی کو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، مگر حضرت عمر انہوں نے بھی ادب کی انتہا کر دی۔ صحابہ اکرام اٹھے، جانشین ابو بکر آپ اوپر بیٹھے، نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ ہمیں پسند نہیں آ رہا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، آپ کیوں نیچے بیٹھ گئے؟ آپ اوپر بیٹھے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں میری بات کان کھول کے سن لو، جو ابو بکر کا مرتبہ ہے وہ مرتبہ ابو بکر کا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ بات ابو بکر صدیق کے دور میں میری مانی گئی تھی تو میں چوڑا ہو گیا ہوں، بڑا میں ہو گیا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اگر ابو بکر کی پاؤں کی جگہ پر عمر بیٹھ جائے تو کہا شاید یہ بھی بے ادبی ہی ہوگی، سبحان اللہ، شاید یہ بھی بے ادبی ہی ہوگی۔ کہاں ابو بکر کہاں عمر؟ یہ ہے آپس میں ادب، یہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ جناب حضرت مولا علی کی بات سن لو، بات ختم کرنے والا ہوں۔ جناب حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا اے ابو بکر سارا ثواب آپ ہی لیں گے، سبحان اللہ، سارا ثواب آپ ہی لے گئے ہو۔ کوئی نماز کے اندر بھی قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی قرآن کی جب تلاوت کرے گا، کیونکہ اگلی نسلوں تک، بولو اگلی نسلوں تک جس نے قرآن پہنچایا ہے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانیہ شرک پر شریف۔ اگر حضرت ابو بکر یہ کارنامہ ادا نہ کرتے تو شاید اگلی نسلوں تک قرآن نہ پہنچے۔ بات ذرا سمجھ لیجئے، بات بڑی سمجھنے والی، اب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کو مانتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ جو قرآن کو مانتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کا انکار کر رہا، کیونکہ جس نے جمع کر کے دیا ہے نازل اللہ نے کیا، جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے اس امت کے حوالے کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اے اس امت کے بادشاہوں، بادشاہی بعد میں کرنا، پہلے امت محمدیہ کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں نے کہا جو قرآن کو مانتا ہے اور ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا وہ در حقیقت، بولو قرآن کو بھی نہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ جو کہہ رہا ہوں نام کو نہیں لے رہا میں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک اور بات بھی سن لیجیے جاتے جاتے، جو حضرت مولا علی کو مانتا ہو اور جناب ابو بکر صدیق کو نہ مانتا ہو، وہ ابو بکر صدیق کا انکار نہیں کر رہا، وہ حضرت مولا علی کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ مولا علی نے تسلیم کیا ہے کہ ثواب سارا ابو بکر لے گئے، اعزاز سارا ابو بکر لے گئے، کریڈٹ سارا ابو بکر لے گئے ہیں، یعنی جو کام ابو بکر کر گئے بعد میں آنے والا کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مثلا آج یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں قرآن غلط ہے،
اگر قرآن غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی تورات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن کا انکار در حقیقت تورات کا انکار ہے، قرآن کا انکار در حقیقت انجیل کا انکار ہے۔ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا انکار کوئی معمولی انکار نہیں ہے، یہ بہت بڑا انکار ہے۔ جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ شخص اسلام سے الگ ہو گیا جس نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی چھوٹا سا بھی برا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا۔ یہ کل اسلام ہے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، یہ کل اسلام۔ سبحان اللہ۔ آج کہا جاتا ہے کل اسلام علی، میں کہتا ہوں حضرت علی کی عظمت بجا تسلیم، انکار نہیں ہے۔ ہم تو حضور کے ہر صحابی کو سلام پیش کرتے ہیں، سبحان ہم تو حضور اللہ۔ کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ بات کہنی پڑے گی حضرت ابو بکر حضرت عمر، کیونکہ اس قرآن کو جمع کر کے ان دونوں نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کل اسلام، اور پتہ نہیں شاید یہی وجہ ہے ابو بکر کو بھی عمر کو بھی میرے مصطفیٰ نے اپنے ساتھ سلا رکھا۔ ماشاءاللہ، دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ 30 جنوری ہے۔